بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ عربک اسپیکنگ کورس کی آج ہماری 9ویں کلاس ہے۔ ابھی ہم اسم کی سیریز پڑھ رہے ہیں۔ اسم کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں مذکر مؤنث کے اعتبار سے اسم کی اقسام اور اس کی صورتیں پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے واحد، تثنیہ، جمع کے بارے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پڑھیں گے معرفہ اور نکرہ کے بارے بھی۔ چلتے ہیں ہم اپنے بورڈ کی طرف۔ معرفہ نکرہ کے اعتبار سے اسم کی دو ہی قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی معین یعنی فکس ایک ٹارگٹ والی چیز پر کیا کرے، دلالت کرے، اور اس ٹارگٹ والی چیز کو واضح کرے۔ جیسے محمد، یہ ایک کسی کا نام ہے، ایسے ہی جیسے محمد نام لیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہمارے ذہن میں آ گئی۔ اسی طرح جو ہے زید کا قلم، قلم زیدن، زید کا قلم۔ اب جب ہم نے قلم تو کافی سارے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نے تعیین کر دی زید کا قلم تو اس میں کیا ہوگی، فکسنگ ہوگی کہ یہ والا قلم کیا ہے، یہ زید کا ہی ہے، اعظم کا ہی ہے۔ تو اب جب فکس ہو گیا تو یعنی ایک فکسنگ پر دلالت کر رہا ہو، فکسنگ کو شو کر رہا ہو، تو وہ کیا ہوگا، معرفہ کہلائے گا۔ نکرہ وہ اسم جو کسی غیر معین چیز کو واضح کرے، یعنی اس میں کوئی چیز واضح تعیین اور فکسنگ اس میں نہ ہو رہی ہو۔ جیسے کہا جائے قلم، قلم، قلم۔ اب قلم کون سا؟ دنیا میں بہت سے قلم ہیں، قلموں کی تعیین اور نہیں ہو رہی، ان کی جو ہے نا ایک ٹارگٹ کسی ایک چیز پہ ہم ایک قلم پہ ہم نہیں کر رہے، تو عمومی طور پر اگر گفتگو ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو گئے، نکرہ۔ اب کتاب کے اندر مثال ہے راجلون، راجل کہتے ہیں آدمی کو، مین کو۔ غلام کہتے ہیں سلیو کو، غلام جو ہوتے تھے نا، کسی کا تابع ہوتا ہے۔ قلم، قلم ہو گیا۔ اس میں معرفہ کی اقسام۔ اب معرفہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ 7 چیزیں وہ ہوتی ہیں جو معرفہ ہوتی ہے، جو ایک معین چیز کو واضح کر رہی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو۔ جس طرح انگلش میں پروناؤن ہوتا ہے، ایسے ہی اس میں ضمیر ہوتا ہے، یعنی وہ اسم جو متکلم، مخاطب اور غائب کو واضح کرے۔ جیسے انا، انا کا معنی ہے میں، آئی ایم۔ انتا کا معنی ہے تم۔ ہوا کا معنی ہے وہ، ہی کے معنی میں آتا ہے۔ اس میں علم، دوسری قسم ہے اس میں علم۔ پراپر نیم جو ہوتے ہیں ان کو اس میں علم کہتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی ایک معین شخص، جگہ یا چیز کے لیے ہو، جیسے خالدون کسی کا نام ہو گیا، مکہ تو اب یہ بھی ایک جگہ کا نام ہو گیا۔ یعنی کسی ایک معین چیز کا نام ہو یا جگہ کا نام ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، اس میں علم کہلاتا ہے۔ اس میں اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو، انگلش میں جس طرح ڈیمونسٹریٹو ہوتے ہیں دس، دیٹ، دیئر، تو اس طرح جو ہے نا عربی میں ہوتے ہیں، ان کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ وہ اسم جس کے ذریعے کسی معین شے کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا عربی میں یعنی دس، ذالکا وہ، دیٹ۔ اس میں موصول، چوتھی قسم اس میں موصول، اس کا معنی ہے ریلیٹو ناؤن، یعنی وہ اسم جو کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح وچ، ڈیٹ، اس طرح کے جو ہے نا ریلیٹو ناؤن ہوتے ہیں انگلش میں، عربی میں یہ اس میں موصول ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ جیسے الذی کا معنی ڈیٹ، اللتی کا معنی بھی ڈیٹ ہے۔ الف لام، الف لام کا معنی ہے وہ اسم جس کے شروع میں الف لام آ جائے، جیسے الکتاب، کتابن تھا، بہت ساری کتابیں تھیں، شروع میں الف لام لگا دیا، الکتاب ہو گیا، تو اب یہ کیا ہو گیا، معین، فکس ہو گئی۔ الرجل، تو یہ بھی ایک معین ہو گیا۔
جس طرح انگلش میں ہم دے لگاتے ہیں THE دے، تو اسی طرح عربی میں ہم الف لام لگاتے ہیں. تو یہ سیم ٹو سیم جہاں پر دے استعمال ہوتا ہے انہی جگہوں پہ الف لام استعمال ہوتا ہے. تو یہ یعنی اس کا کوئی، جس طرح دے کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اسی طرح الف لام کا بھی کوئی معنی نہیں ہوتا. اور پیچھے ہم نے یہ پڑھ چکے تھے کہ الف لام اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ ایک ہی لفظ میں نہیں آ سکتی، کٹھے ایک لفظ میں نہیں آ سکتی. مضاف چھٹی قسم ہے، یعنی وہ اسم جو مضاف ہو، اس کے بارے ہم پڑھیں گے. جیسے قلم زیدن، زید کا قلم، غلامہ اس کا غلام. حروف ندا ساتویں قسم، وہ اسم جس کے شروع میں یا الف یا آ جائے، جیسے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رجلو. تو اب یہ کیا ہوں گے؟ یہ بھی معرفہ کہلائیں گے شروع میں اگر یا الف یا آ جائے. تو یہ 7 قسمیں ہیں، ان کے بارے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. آگے ہیں افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام. افراد یعنی ایک، دو یا تین کو، فرد کو، ممبر کو جو شو کر رہی ہو، یعنی ممبرز، افراد میں ممبرز. تو ممبرز کو شو کرے تو وہ ہوتا ہے افراد. اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع. اردو اور انگلش میں تو سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں، تو عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتی ہے کہ عربی میں 2 کے لیے علیحدہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک علیحدہ اصطلاح ٹرمز ہے. واحد کی تعریف، یا واحد یعنی سنگولر، وہ اسم جو ایک فرد کو ظاہر کرے، جیسے مسلمن ایک مسلمان، قلمن ایک قلم. تثنیہ کی تعریف، تثنیہ مین 2، یعنی وہ اسم جو 2 افراد کو ظاہر کرے، جیسے مسلمانی 2 مسلمان. تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ واحد کے آخر میں الف نون لگا دیں گے. الف نون لگائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تثنیہ بن جائے گا. الف نون کس طرح لگائیں گے کہ الف سے جو پہلے والا حرف ہوگا اس پر زبر آئے گی، اور نون کے نیچے ہم کیا لگائیں گے؟ زیر لگائیں گے. جس طرح تھا مسلمن، تو مسلمن تھا تو میم کے بعد ہم آخر میں الف اور نون لگا دیں گے اور میم پر زبر لگائیں گے، مسلمان، اور نون کے نیچے زیر، مسلمانی. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ یا نون لگا دیں گے واحد کے آخر میں یا نون لگا دیں گے، یعنی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگائیں گے اور نون پر زیر لگا دیں گے. جیسے مسلمن سے مسلمانی، یہ پہلی صورت، اور مسلمین آخر میں میم تھا تو یا نون لگایا اور یا سے پہلے والے کو زیر دی، میم کو، مسلمی، نون کے نیچے زیر ہی آئے گی، مسلمینی. اور مسلمینہ بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، نون پر زبر زیر وہ آ سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پہلی صورت الف نون جب ہم اضافہ کریں گے، الف نون ایڈ کریں گے، تو اس صورت میں نون کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی. جمع کی تعریف، جمع کہتے ہیں پلورل کو، وہ اسم جو 2 سے زیادہ افراد کو شو کرے، ظاہر کرے، جیسے مسلمون بہت سارے مسلمان، رجال مینز بہت سارے آدمی. جمع کی اقسام، یاد رہے کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں: جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم کی تعریف کیا ہے؟ وہ جمع جس میں واحد کی صورت والے حروف ایک ساتھ ہوں، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف یعنی واو نون، یا نون، الف تا یا الف تا بڑھا دیے گئے ہوں. یعنی جس ترتیب سے واحد والے حروف لکھے گئے تھے اسی ترتیب میں ہی جمع میں حروف لکھے جائیں، بس آخر میں چند حروف بڑھا دیے جائیں، واو نون یا الف تا یا نون بڑھا دیں، تو وہ کیا ہوگی؟ جمع سالم ہوگی. جیسے مسلمون، ارضون، مسلمات،
مسلمون سے مسلمون، واو نون بڑھا دیا، ارضون تو واو نون ارضن تھا، ارضون کر دیا، واو نون بڑھا دیا، مسلماتن مسلماتن تھا، تو اب آخر میں ہم نے کیا کر دیا، الف تا کا اضافہ کر دیا۔ جمع سالم کی اقسام، جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، مذکر میل، مؤنث فیمیل۔ جمع مذکر سالم کی تعریف، وہ جمع جو واو ساکن اور اس سے پہلے پیش اور نون زبر والی، واو نون یا پھر یا ساکن اور اس سے پہلے زیر اور نون زبر والی بڑھا کر بنائی گئی ہو، جیسے مسلمون، تو آخر میں واو نون لگا دیں گے، تو واو سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، پیش لگانا ہے، مسلمو میم پر پیش آئے گی، اور آخر میں نون زبر لگا دینا ہے، مسلمون۔ ایک تو یہ صورت، دوسری ہم نے پڑھی یا نون لگائیں گے، یا ساکن ہوگی یعنی اس پر کوئی نہ زبر نہ زیر نہ پیش ہوگی، اور اس سے پہلے زیر لگائیں گے، مسلمی، اور نون پر زبر ہی آئے گی، مسلمین، مسلمون سے مسلمین۔ دو طرح اس کے بنانے کے طریقے ہیں، تو ایک واو نون سے اور ایک یا نون سے۔ یہ جمع واحد کے آخر میں واو نون یعنی واو ساکن اور اس سے پہلے پیش اور نون زبر والی، یا نون یعنی یا ساکن اور اس سے پہلے زیر اور نون زبر والی کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی، جیسے قلم سے قلمون، قلمون، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ جمع سالم کی دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم، یعنی وہ جمع جو الف اور تا آخر میں بڑھا کر بنائی گئی ہو، جیسے مسلمتن، یہ مؤنث ہے تو اس کی جمع آئے گی مسلماتن، مسلماتن، الف تا کا ہم اضافہ کر دیں گے۔ بنانے کا طریقہ، واحد کے آخر میں الف تا یعنی الف اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر اور تا پر پیش اور زیر دونوں آ سکتی ہیں، دونوں ہم لگا سکتے ہیں، جیسے مسلماتن، مسلماتن، یعنی دونوں آ سکتی ہے۔ اور جمع کی دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی جمع مکسر، وہ کیا ہوتی ہے، وہ جمع جس میں واحد والے حروف ایک ساتھ نہ رہیں، یعنی جس طرح واحد کے اندر حروف ترتیب سے لکھے گئے تھے وہی ترتیب نہ رہے، بیچ میں کوئی فاصلہ آ جائے، یعنی ان میں فاصلہ آ جائے، جیسے قلم سے اقلام، اب کیا ہو گیا، قاف لام میم ہے تو اقلام، اس کی جمع آئی، لام کے بعد الف آ گیا تو یہ کیا ہو گیا، فاصلہ آ گیا، لام کے بعد میم ڈائریکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح رجل، مین جو ہے اس کی جمع رجال، تو را جیم، جیم کے بعد یہاں پر کیا آ رہی ہے، الف آ گیا بیچ میں، لام ڈائریکٹ نہیں آیا۔ مسجد کی جمع مساجد، سین کے بعد مسجد میں کیا ہے، جیم ہے، لیکن یہاں جمع کی صورت میں کیا آ گیا، الف بیچ میں آ گیا تو یہ کیا ہوگی، جمع مکسر کہلائے گی، مساجد۔ تو اس کو اس کے کوئی قانون نہیں ہے بنانے کا، اس کے چند اوزان ہیں، انہی اوزان پر آتی ہے، جس طرح قرآن پاک میں استعمال ہوئی ان وزنوں پر ہم اسی کو لیں گے، اور جس طرح عرب والے جو ہے نا ان اوزان پر اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اسی طرح استعمال کریں گے، یعنی اس کا کوئی اسپیشل بنانے کا طریقہ نہیں ہے، البتہ چند مشہور اوزان ہیں، ان کو یاد کر لیں تو انہی کے وزن پر ہی جمع آئے گی، جیسے افعال یعنی اقلام، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے فعول، نجوم، نجوم ستاروں کو کہتے ہیں، اسی طرح رأس، رؤوس، قلب، قلوب۔ نمبر 3 ہے فعال یعنی عباد، عبد کی جمع عباد، فعلاء جیسے علماء، عالم کی جمع علماء، فعل جیسے رسول، رسول کی جمع رسول، فعل کے وزن پر،
فعال جیسے خدام، افعلاء جیسے انبیاء، انبیاء. تو یہ مشہور اوزان ہیں، ان کو آپ یاد کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل. جمع مکسر آپ کے لیے بہت ہی ان کو یاد کرنے سے ایزی ہو جائے گی انشاءاللہ. جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں اس کو ہم مزید بھی دیکھیں گے. اور ابھی چلتے ہیں ہم الفاظ معانی کی طرف. الفاظ معانی میں سے ہمارے پاس پہلا ہے اسخن یسخن، کا معنی ہے گرم کرنا، ہیٹ کرنا. میں گرم کرتا ہوں. اسخنو، یہ باب افعال ثلاثی مزید فی ہے. اسخنو، میں گرم کرتا ہوں، میں نے گرم نہیں کیا. اسخنتو، اسخنتو، اس نے گرم نہیں کیا. لم یسخن، لم یسخن، وہ کبھی نہیں گرم کرے گا. لن یسخنا، تم گرم کرو. اسخن، اسخن، تم گرم نہ کرو. لا تسخن، نہیں سے. پسند کرنا، عجب یعجب کا معنی ہے پسند کرنا. اعجبت طعام، میں نے کھانا کو بہت پسند کیا. اعجبت طعام، میں نے کھانا پسند کیا. اس نے کھانے کو پسند نہیں کیا. لم یعجب الطعام، لم یعجب الطعام. اور اسی طرح میں تم کو پسند کرتا ہوں. اعجبک، اعجبک، یہ ضمیر ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. احب یحب کا معنی ہے محبت کرنا. احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. احب، میں محبت. نحب، ہم محبت کرتے ہیں. احب، وہ محبت کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا، احبب، تم محبت کرو. احبب، تم محبت کرو. سأل یسأل کا معنی ہے مانگنا، یعنی یسأل وہ مانگتا ہے. لم یسأل، اس نے نہیں مانگا. لا تسأل، تم نہ مانگو. تو اس طرح آسک کے معنی میں یہ آتا ہے. لبس یلبسو کا معنی ہے پہننا، ویئر. البسو، میں پہنتا ہوں. یلبسو، وہ پہنتا ہے. لا تلبس، تم نہ پہنو. البس، تم پہنو. قوم یقوم کا معنی ہے کھڑا ہونا، یعنی یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے. قوم وہ کھڑا ہوا. قمت، میں کھڑا ہوا. قمنا، ہم کھڑے ہوئے. قمتا، تم کھڑا ہوا. قم امر آئے گا، تم کھڑے ہو. لا تقم، تم نہ کھڑے ہو. سٹینڈ کے معنی میں آتا ہے. اسماء میں سے ہم دیکھتے ہیں ناس، پیپل، لوگوں کو کہتے ہیں. قلب، دل، ہارٹ. قلوب کو رأسن، اس کی جمع آتی ہے رؤوس، فعول کے وزن پہ سر کو کہتے ہیں. شہر کی جمع آتی ہے اشہر، یہ کہتے ہیں مہینے کو، منتھ کو. یوم کی جمع ایام، یعنی دن کو کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کی مزید خوب پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ.